اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 264 جس کا عنوان ہے کہ آنے والے قافلوں پر ایک طائرانہ نگاہ۔ ہم جنگ حنین کے بعد پھر جنگ تبوک اور پھر اس کے بعد مسجد زرار کا جو قصہ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صدیق اکبر اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے ذریعے سے مکہ میں شرک کے خاتمے کا کلی طور پر اعلان کا کرنا، اور پھر اس کے بعد مدینہ پاک میں جوک در جوک قافلوں کا اسلام قبول کرنا، یہی سبق ہم چل رہے تھے۔ اور آج جو آنے والا سبق ہے، ان آنے والی جماعتوں اور قافلوں میں ایک ایک دو آدمی بھی تھے، اور 60 اور 70 آدمی بھی تھے، یعنی کہ اجتماعی اعتبار سے بھی اور انفرادی اعتبار سے بھی۔ ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں یا 8واں سال جو ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے تھا، 8 کے ہجری کے بعد کے ہم یہ واقعات پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی تھے جو ایمان کی معلومات حاصل کرتے تھے، پھر ایمان قبول کر کے اپنے اپنی قوم کے پاس چلے جاتے تھے، اسلام کے مبلغ بن کے جاتے تھے۔ اور وہ بھی تھے جنہوں نے ایمان پہلے ہی قبول کیا تھا، بس زیارت مبارکہ اور صحابیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت پیش ہوتے تھے، اور اپنے اپنے دلوں کو نورانی بنانے کے واپس چلے جاتے تھے۔ اور وہ بھی تھے جو دربار نبوی میں حاضر ہو کر اچھی طرح بحث کرتے، پھر ایمان قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ اور سوچنے اور مزید غور کرنے کے لیے وقت لیتے تھے اور صلح کر کے واپس چلے جاتے تھے، جس طرح کی نجران کے عیسائیوں کا وفد تھا۔ یہ مدینہ پاک میں سارے قافلے آیا کرتے تھے جو در جوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف نوعیت کے اور مختلف غرض و قائد سے آیا کرتے تھے، یا تو ایمان قبول کرنے کی غرض سے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و تکرار کرنے کی غرض سے کہ آپ جو اسلام پیش کر رہے ہیں اس کی وضاحت دیجیے آپ، یا تو جو ایمان قبول کر چکے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے صحابیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور آپ کا نورانی چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے نمونے کے طور پر بس 2 ایسے قصے یہاں لکھ دیے ہیں جو ہم نے 2 قصے پہلے پڑھے۔ ایمان کس طریقے سے قبول کیا قافلوں نے، اور کس طریقے سے ایک فرد نے پورے قبیلے کو امام مشرف اسلام کروایا۔ یہ ہم نے 2 قصے، کیونکہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ پورے قصہ یہاں لکھنا مشکل ہے، اس جن سے مجموعی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے زیادہ قافلے 10 ہجری میں آئے تھے۔ 10 ہجری میں اس طرح کے زیادہ قافلے آئے تھے جو ایمان قبول کرنے کی غرض سے۔ اسی لیے 10 ہجری کو سیرت کی کتابوں میں عام الوفود یعنی قافلوں والا سال کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس طرح کے سارے قافلے اور جماعتیں صرف 10 ہجری میں آئے ہیں، نہیں، بلکہ کچھ 8 ہجری میں اور کچھ 7 ہجری میں اور کچھ بالکل مدنی دور کے شروع میں اور کچھ 11 ہجری میں بھی آئی تھی، جیسا کہ بنی نخع کا قافلہ۔ یہ لوگ یمن کے رہنے والے تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر ان کے کوئی 200 آدمی جماعت بنا کر زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں محرم کے درمیان والے عشرے 11 ہجری میں تشریف لائے تھے۔ انہیں مدینہ پاک میں خاص مہمان خانے میں رکھا گیا تھا اور دوسروں سے بڑھ کر ان کی مہمان نوازی کی گئی تھی۔ اس قافلے میں زرارہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے بزرگ بھی تھے۔ انہوں نے راستے میں دیکھی ہوئی بہت ساری خوابوں کی تعبیر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ مجھے بچ کے خواب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ان خوابوں کی تعبیر بھی پوچھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک خواب کی تعبیر صاف صاف بتا دی، اور آخر میں خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ ایک فتنہ ہوگا جس میں لوگ وقت کے خلیفہ کو قتل کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ تھا، جس میں لوگ وقت کے خلیفہ کو قتل کریں گے، پھر آپس میں ہی زبردست جھگڑا ہوگا، مومن کا لہو پانی کی طرح سستا ہو جائے گا، اور سنو، اگر آپ کا بیٹا مر گیا تو آپ اس فتنے میں پڑ جاؤ گے، اور اگر آپ مر گئے تو آپ کا بیٹا اس فتنے میں پڑے گا۔ یہ ایک صحابی رسولس تو ایک نبی رحمت اللہ علیہ وسلم خواب تعبیر۔ یہ ہم سیرت پاک کے آخری دور کو پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 1 سال پورا گزرا اس کتاب کی مسلسل تعلیم کا آپ کو بخوبی علم ہوگا، جس میں مکی کے 13 دور، کس طریقے سے ستائش اور آزمائشوں کا دور تھا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔
بہرحال جن نے مسلسل یہ سنا ہوگا بیٹھے ہوں گے انہیں پورے پل پل کی خبر ہوگی اس چیز کی. اور اس کے بعد مدنی دور جب ہجرت کے بعد کا دور شروع ہوا, آج رمضان المبارک کا جو اس میں ہم نے آخری سبق جو رکھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ شب کے روز بیان ہوگا, جس سبق کا نام بھی ہوگا آخری روز, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے منتقل ہونے کا جو آخری روز تھا اس دنیا میں, وہ سبق انشاءاللہ اسی دن پڑھا جائے گا جس دن اس کتاب کی تعلیم ہم نے پچھلے سال شروع کی تھی. یہ اب آخری دور چل رہے ہیں کہ جب اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا کہ کس طریقے سے جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے گئے, اور بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے, بغیر کسی تناؤ کے, بلکہ صرف اور صرف اخلاق اور نیک نیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر و تحمل تھا. میں نے گزشتہ 3 دن پہلے بھی کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے 2 ایسی چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے اندر یہ 2 چیزیں آ گئی اس کی کامیابی اس کے قدر چلے گی. نمبر 1 صبر و تحمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کیا کی, جلد بازی سے کوئی بھی کام نہیں کیا. جلد بازی کرنا, جب بھی کوئی کام ہمارے سامنے آتا ہے یا کوئی دینی آزمائش بھی آ جائے ہم جلد بازی سے کام لیتے ہیں, جلد بازی سے کوئی دکھو ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی بھی کام جلد بازی سے نہیں کیا, سوچ سمجھ کر مشوروں سے کام کیا. اور اس کے بعد صبر و تحمل, یہ 2 چیزیں ایسی چیزیں جس کے پاس یہ آ گئی وہ پہاڑ جیسی چٹان کو بھی چیر کر اپنا راستہ بنا سکتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول کو یہ پیشن گوئی بتا دی, اس خواب کی تعبیر بتا دی. کیا کہ اگر سروزک زندہ تو چگسک اتم مبتلا, اگر چون کو کترے زندہ چگسک ات فتنہ سے مبتلا, اور اگر آپ مر گئے تو آپ کا بیٹا اس فتنے میں پڑ جائے گا. حضرت زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میرے لیے دعا فرمائے کہ میں اس فتنے میں نہ پڑوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی. آخر کار یہی ہوا, حضرت زرارہ رضی اللہ تعالیٰ وفات پا گئے لیکن ان کا بیٹا زندہ رہا. اور جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے خلاف بدقسمت لوگ کھڑے ہوئے, یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد پر جھوٹے الزامات لگا کر سیدھے سادے مسلمانوں کی بڑی تعداد ان کے خلاف کر دی تھی, اور آخر کار وہ بہت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے تھے. کم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ازل پتہ ہے لوگ موت پیون پنشو انوی کون آسا. یہ ازل سے ہی ایک بات چلی آ رہی ہے, جب بھی کوئی شخص کوئی حق پرست کوئی دین کی عظمت کے لیے یا کوئی اسلام کی سربلندی کے لیے جب بھی کوئی محنت کرے گا, اس کا سب سے پہلا جو سامنے کھڑا ہوگا مقابل وہ کون ہوگا؟ اپنا ہی ہوگا, اپنا ہی کوئی قریبی ہوگا یا اپنا ہی سامنے کوئی ایسا شخص کھڑا ہوگا جو اس کی بیک کرنے کے لیے ہمیشہ تیار. یہ ازل سے ہی چلا آ رہا ہے. بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے. اس وقت حضرت زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ان باغیوں کے ساتھ مل گئے, ان باغیوں کے ساتھ جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعبیر پوری ہو گئی. یہ تھا ان قافلوں پر ایک طائرانہ نگاہ کا سبق. اب 265واں سبق جو ہے حجت الوداع اور سفر آخرت کی تیاری. مکہ مکرمہ میں اس اعلان نبوت کو 22 سال ہو چکے تھے. کس اعلان نبوت کو؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا توحید کا. تو یہ پڑھو کلمہ خدایا زونو اک تو یہ کامیاب ہو چکا تھا, جس کے بعد حکم ملا تھا یا ایھا المدثر یتیمن آیا حکم دن کار زتووری گڑ وہیں گئی اس بے بیاکس پٹھائے. 22 سال پہلے جب اعلان کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر اس کے بعد حکم ہوا تھا یا ایھا المدثر, ایک کپڑے میں لپٹنے والے, قم فانذر اٹھو پھر ڈراؤ, وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. تو یہ نیرو بچو ڈرائیو من اور پنی رب سنس کی بڑائی کریو بیان. یہ گیا تم بعد حکم. پھر دوسرا حکم ہوا تھا تم وہ کیا گیا حکم وانذر عشیرتک الاقربین, اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. ڈرائی تو یم تو پنی قریب ترین رشتہ دار چھو. اور پھر اس کے بعد تیسرا حکم کیا ہوا تھا جو سب سے بہترین حکم ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اور یہ ہر دین کے مبلغ, ہر دین کے دائی اور ہر دین کی عظمت کے لیے کام کرنے والے کے لیے یہ چھوٹی سی آیت بہت بڑی کام ہے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین, جس چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے یم چیزوں تو یون جو حکم کرنا اسے خوب صاف طریقے سے بیان کرو, واضح طریقے سے کرو تو بیان ڈٹ جائے اس بات پر, اور مشرکین سے اعراض کیجیے. مشرکین یہ تو ایک الزام تھے, ہم دوسرے سے الزام لگا جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا شروعات میں, الزام لگایا کرتے تھے, تانا دیا کرتے تھے. آپ اعراض کیجئے تو ایک نظر اندازی من کیوں, کیونکہ ہم بیٹھے ہیں ان کا ہر ایک چیز کا جواب دینے کے لیے. پھر مدینہ منورہ میں چوتھا حکم کیا ہوا, قاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض
گو پتہ مدینہ سے یہ حکم یہ آج پڑھن آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے وہ نیرو تو کرو خدا سن وجہ قتال آپ مکلف نہیں ہیں بلکہ مگر اپنی جان کے اور ایمان والوں کو ترغیب دیجئے کیمج قتال کیا ایمان والوں کو ترغیب دیجئے اور پانچواں حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا یہ آخری آیت ایسی تھی جس میں صریح حکم کھلا حکم تھا آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام نہ پہنچایا اور لوگوں سے اللہ کی حفاظت فرمائے گا خوش اللہ تبارک و تعالیٰ کرے پانے تم حفاظت بے شک اللہ کافر لوگوں کو راہ نہیں دکھائے گا یہ اس آیت کریمہ پہنچ آیت کریمہ یا پھر گوڑا ہے اس کے مکی دور سن پہ آیت نازل گمز کیا گئی مدنی دور سن یہ آیت نازل یہ سخت حکم آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کب سکتے تھے یعنی حکم نازل کو پھر بھی اتنی مشقت کرنے کے بعد 22 سال گزرے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے وہ کھڑے ہوئے تو 22 سال تک کھڑے ہی رہے گڑتی اس ودی ودی وہی گئی آیت کریم بات کھڑا گئے پھر چلے تو چلتے ہی رہے پھر حق اور سچ کو اس طرح کھول کھول کر بیان کیا کہ جھوٹ اور باطل کا بھیجا گرم ہو گیا باہر آ گیا بلکہ ریزہ ریزہ ہو گیا ظلم و جور کا خاتمہ ہو گیا یہاں تک کہ یہودیوں کو دین کے نام پر چلنے والا اپنا سیاسی تنور بجھتا ہوا دکھائی دینے لگا اور اپنا سرداری کا تخت الٹا پلٹا ہونے دکھنے لگ گیا اس پر انہوں نے اپنی جہنم بھرنے کے لیے اور سچ کو دبانے کے لیے جھوٹ کی دکانیں کھول کر گرم کر دی ہر جائے لکھ اپزونن ہر جائے لکھ تان کسن کم یہودی اس چراغ کو بجھانے کے لیے پوری طاقت زور لگا دی دل کے کالے منافق پیدا کیے منافقوں نے بے شرمی کی تمام حدیں پار کر دی جتنی حدیں وہ جیل مشرکین مکہ یہودیوں نے پار نہیں کی اتنی حد سے بھی زیادہ منافق بڑھ گئے عیسائی بھی اسی سے پیچھے نہیں رہے انہوں نے اس وقت کی سب سے مضبوط اور طاقتور حکومت روم کی حکومت سے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر جو اللہ کی بارگاہ سے ہمالیہ سے بڑی سمندر کی موجوں سے مضبوط اور آسمان سے اونچی استقامت کی شان لے کر آئے تھے کم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ یہودیوں کی سازش سے گھبرائے نہ منافقوں کی بے شرمی والی گندی تدبیروں سے سہمے نہ ڈرے نہ رومیوں کی طاقت سے ہائف ہوئے بلکہ رومیوں کے سامنے ہم نے پڑھا کہ حنین کے میدان میں کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت سے کھڑے رہے نہ منافقوں کی بے شرمی والی گندی تدبیروں سے سہمے اور نہ ڈرے نہ رومیوں کی طاقت سے ہائف ہوئے نہ قربانیوں سے مایوس ہوئے قربانیوں پہ قربانی دیتے گئے ایک ہی دن میں 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی قتل کی تدبیر کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تھے تو مشرکین مکہ نے تمام قبیلوں کو جمع کر کے ایک ایک فرد کو لایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے شعب ابی طالب پہ بند رہے 3 سال مسلسل بائیکاٹ سہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر اپنا پیارا وطن مکہ چھوڑنا پڑا مدینہ منورہ پر حملے ہوئے 70 جانثاروں کی ناشیں جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب بار بڑی ہوئی تھی اور اس کے بعد بیر معمونہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے کلام کی حفاظ قرہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی شہداء جو ہوئے تھے اس بیر معمونہ میں کٹی ہوئی لاشیں بے دردی سے جو کٹی ہوئی لاشیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنی پڑی مگر وہ ایک دن کے برابر بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے نہ مشرکوں کے شرک سے کوئی سمجھوتا کیا نہ یہودیوں کی بے دینی پر آنکھیں پھیری بند کی نہ منافقوں کی شیطانیاں برداشت کی آخر 20-22 سال بعد اس محنت کا نتیجہ نکلا بادل چھٹے اور آسمان صاف و شفاف ہو گیا اندھیرا رخصت ہوا اور ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا پورے عرب میں کفر کی کمر ٹوٹ گئی شرک کا غلبہ جو تھا وہ ختم ہو گیا شرک کا سانس بند ہو گیا بدامنی مار دھاڑ چوری ڈکیتیاں عزتوں پر حملے جتنی بھی یہ بے رہ روی ہو رہی تھی کا خیال سب ختم ہو گیا بلکہ قرآن کریم کے ارشاد کا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق بلکہ ہم تو حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں جو اس کا سر توڑ ڈالتا ہے اور وہ ایک دم ملیا میں ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی دین صرف اس انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین.